بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ سب نارمل ہو کر بھی نارمل نہیں ہے، یہاں یہ سب زیادہ دن کے لیے نہیں ہے۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں ایک دن بھی اس شخص کے ساتھ رہی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں ذہنی مریض ہوں اور کبھی لگتا تھا کہ میرا شوہر ذہنی مریض ہے۔ میں فیصلہ نہیں کر پاتی تھی کہ ہم دونوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ایک پھٹکڑی تھی جو میری جان کا عذاب بن چکی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی پھٹکڑی نے میری زندگی کو کس طرح سے اجیرن بنا رکھا تھا۔ روزانہ ایک نئی پھٹکڑی میرا شوہر گھر میں لے کر آتا اور اسے اس طرح سے سنبھال کر رکھتا جیسے وہ کوئی قارون کا خزانہ ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر آدھے گھنٹے بعد آ کر پھٹکڑی کو دیکھتا کہ کہیں خراب تو نہیں ہوگی، کہیں کوئی پھٹکڑی کو چوری کر کے تو نہیں لے گیا، کہیں کوئی چیز پھٹکڑی کے اوپر گر تو نہیں گئی۔ وہ بار بار پھٹکڑی کی جگہ بدلتا تھا، کبھی اسے الماری میں رکھتا تو کبھی سنگار میز کے نیچے، کبھی اسے بیڈ کے نیچے سنبھال کر رکھتا تو کبھی کچن کے کیبنٹ میں چھپا کر رکھتا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ آخر اس ایک پھٹکڑی میں ایسا کیا تھا جس سے شوہر کو اتنی پرواہ تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی تب بھی میرے شوہر کے ہاتھ میں یہی پھٹکڑی تھی۔ مجھ سے تھوڑی سی بات کرنے کے بعد وہ پھٹکڑی کو لے کر باتھ روم میں چلا گیا اور ایسا لگا کہ اسے بہت وقت لگ گیا اور میں اس کا انتظار کرتے ہوئے سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو بھی وہ مجھے بستر پر نظر نہیں آیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا وہ ساری رات باتھ روم میں تھا۔ میں پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ باتھ روم سے نکلا اور اس کے ہاتھ میں وہی شاپر تھا جس کے اندر پھٹکڑی تھی۔ میرا شوہر بہت دیر تک پھٹکڑی کے ساتھ باتھ روم میں بند رہتا اور بولتا ساری کسر پوری ہو گئی، اور میں شرمندہ ہو جاتی کہ کیسی کسر پوری ہوگی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا، میری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اور یہ پھٹکڑی تھی جس کا قصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار باتھ روم جاتا تھا اور پھر پھٹکڑی کا وہ شاپر جاتے ہوئے اور باہر آتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آتی تھی اور جب زیادہ وقت باتھ روم میں لگاتا تھا تو بہت خوش ہو کر باہر نکلتا تھا۔ میں تو عجیب سی الجھن کا شکار تھی، میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ راز جاننے کے لیے ایک رات میں نے باتھ روم کی کھڑکی سے دیکھا تو مجھے چکر آ گئے۔ میرا شوہر تو، میرا نام دعا ہے، میرے والدین نے بڑی پیار محبت سے میرا یہ نام رکھا تھا کیونکہ ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی۔ میرے والدین نے میرے لیے دعائیں کی تھیں اور مجھے اپنے رب سے رو رو کر گر گرا کر مانگا تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگی ان کا ساتھ چھوڑ کر جائے گی اور ان کی بیٹی ان کے پیچھے رول جائے گی۔ اگر ان کو معلوم ہوتا تو کبھی بھی میرے پیدا ہونے کی دعا نہ کرتے۔ وہ دونوں ایک ساتھ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میرے والدین مجھے رکشے میں ڈاکٹر کو دکھانے لے جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کے رکشے کو ٹکر مارا۔ امی ابو اور رکشہ ڈرائیور موقع پر ہی فوت ہو گئے اور میں معجزاتی طور پر بچ گئی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے میں کیسے بچ گئی تھی، مگر کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اور کچھ لوگ مجھے دیکھ کر افسوس کر رہے تھے کہ بغیر ماں باپ کی بچی کا کیا ہوگا، ماں باپ کے ساتھ ہی چلی جاتی، اب یتیمی کی زندگی کیسے گزارے گی، کون اس کی پرورش کرے گا۔ یوں میں دعا سے بد دعا بن کر رہ گئی کیونکہ میں بالکل لاوارث تھی۔ امی کے سوتیلے بھائی نے مجھے اپنے ساتھ رکھا کیونکہ اور کوئی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے ابو کے رشتہ دار تو اس ڈر سے دوبارہ افسوس کرنے بھی نہیں آئے کہیں یہ بچی ہمارے ماتھے نہ ملتی جائے۔ میں ماموں کے گھر رہنے لگی۔ میں ان کے بچوں کے اتران پہن کر، ان کا بچا ہوا کھانا کھا کر، دھکے تانے کھا کھا کر بڑی ہو گئی اور وقت تیزی سے گزرتا گیا اور میری شادی کی عمر ہو گئی اور میرے لیے درادر رشتے آنے لگے۔ مجھے ایسا لگتا تھا میرے لیے رشتے آتے دیکھ ممانی پریشان ہو جاتی ہے۔ میری ممانی نے مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے میری شادی اس شخص سے کر دی جسے میں جانتی ہی نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ ممانی کے گھر سارا دن نوکروں کی طرح کام کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے شوہر کے گھر میں کام کروں۔ جب میں نے لڑکے کو دیکھا تو لڑکا اچھی خاصی شکل کا تھا، میں مطمئن ہو گئی۔ پھر سنا کہ ان کا اپنا گھر ہے تو میں اور زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ ممانی نے تو جان چھڑانے کے لیے میری شادی جھٹپٹ میں کر دی کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور ممانی کی اپنی بیٹیاں جوان ہونے والی تھیں
ان کے جوان ہونے سے پہلے ممانی مجھے اس گھر سے رخصت کرنا چاہتی تھی تاکہ ان کی بیٹیوں کا راستہ صاف ہو سکے۔ رخصتی کے وقت ممانی نے مجھے کہا تھا کہ سسرال میں گزارا کرنا، میرے اپنے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہارا خرچہ اٹھاؤں، جیسے بھی حالات ہوں وہاں پر ہی رہنا، اگر گھر میں تمہیں کوئی مشکل پیش آئی تو سب کچھ برداشت کرنا، طلاق کا ڈبہ لے کر میری چوکھٹ پر دوبارہ مت آنا۔ ممانی کی اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ ابھی تو میری رخصتی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور وہ طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ آخر کیوں؟ کیا لڑکے میں کوئی مسئلہ تھا یا گھر والوں میں کچھ گڑبڑ تھی؟ میرے ذہن میں عجیب قسم کے خیالات آنے لگے تھے اور انہی خیالات کو ذہن پر سوار کرتے ہوئے جب میں اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تو شادی کی پہلی رات تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ممانی اس طرح کی بات کیوں کر رہی تھی۔ جس لڑکی کے شوہر نے شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ بتانے کی بجائے باتھ روم میں گزاری تو اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی؟ شرم کے مارے تو میں اپنے شوہر سے سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، بھلا کیسے ان سے یہ بات کہتی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے سوچا کہ میں تو سو گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آ کر سو گئے ہوں، صبح دوبارہ غسل خانے گئے ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی، لیکن میری یہ تسلی کسی کام نہ آئی۔ جب روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح کی عجیب و غریب قسم کے کام میرا شوہر کرنے لگا، 1 مہینہ پورا ہو گیا اور میری ساس نے پوتے کی رٹ شروع کر دی۔ میری ساس کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس 1 مہینے میں اس کے بیٹے نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعلق بھی استوار نہیں کیا تھا۔ ان کا بیٹا تو نہ جانے کن سرگرمیوں میں مشغول تھا اور میں شرم کے مارے کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ 1 مہینے بعد میں ممانی کے گھر ان سے ملنے گئی تو ممانی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور ایک دم سے سوال کیا کہ میں گھر چھوڑ کر تو نہیں آئی ہوں۔ ممانی کے سوال پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میری رخصتی کے وقت بھی ان کا یہی رویہ تھا اور 1 مہینے بعد میں ان سے ملنے آئی تھی تب بھی وہ اس کی عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں صرف ان سے ملنے آئی ہوں۔ مجھے ان کی بات سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ میں نے سارا بچپن اور لڑکپن اس گھر میں گزارا تھا، مجھے اس گھر سے انسیت تھی۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں اس گھر میں ان سے ملنے کے لیے آؤں؟ میں مایوس ہو کر واپس چلی گئی اور کمرے میں آ گئی۔ ابھی میں سوچتے ہوئے کپڑے سیٹ کر رہی تھی کہ ایک دم میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں آنے والے کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، سمجھ چکی تھی کہ کون آئے گا، اس لیے خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ ہمیشہ کی طرح کمرے میں آتے ہی پھٹکری اٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا میرا شوہر کمرے میں اسی لیے آتا ہے کہ پھٹکری اٹھا کر واش روم میں جائے، اسے میں نظر نہیں آتی تھی۔ میرا وجود اس کے لیے غیر معنی تھا۔ اسے اپنی دلہن سے زیادہ پھٹکری سے محبت تھی۔ کبھی سوچتی کہ چپ رہوں اور اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر اپنے نصیب کے ساتھ سمجھوتا کر لوں، پھر اگلے پل خیال آتا میں کیوں چپ رہوں، چیخ چیخ کر شوہر کا سچ دنیا کو کیوں نہ بتاؤں؟ مگر ایسا میں خیالوں میں ہی کر سکتی تھی، حقیقت میں مجھے پریشان ہونے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں آتا تھا۔ اب میں نے خود کو گھر کے کاموں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب میرا کام سارا دن کچن میں برتن دھونا، کھانا بنانا، گھر میں صفائی کرنا رہ گیا تھا۔ میں ممانی کے گھر میں بھی نوکرانی تھی اور اپنے سسرال میں آ کر بھی نوکرانی ہی بن کر رہ گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس طرح سے کام نہیں بنے گا، مجھے اپنے شوہر سے بات کرنی ہوگی۔ دبے دبے الفاظ میں نے ان کو بتا دیا کہ ان کی والدہ کو پوتے کی خواہش ہے۔ تو میری بات سن کر جیسے میرے شوہر کو کرنٹ لگ گیا تھا۔ انہوں نے فوراً سے کہا ابھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پہلے شک تھا، لیکن اب مجھے 100% یقین ہونے لگا تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے، اسی لیے وہ پھٹکری کے بہانے سے رات کو باتھ روم چلا جاتا ہے اور پھر میرے سونے کا انتظار کرتا ہے۔ جب میں سو جاتی ہوں تو وہ باہر نکلتا ہے، ورنہ کوئی مرد اپنی نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر کیوں ساری رات خود کو باتھ روم میں بند رکھتا ہے؟ میں نے سوچا اب شوہر کے راز سے میں پردہ ہٹاؤں گی اور سچ جان کر رہوں گی، اور یہی سچ سب کے سامنے بھی لاؤں گی۔ ایک رات میں نے سوچا کہ میں سونے کی اداکاری کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر رات میں کرتا کیا ہے۔ میں سویرے ہی اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے شدید قسم کی نیند آ رہی ہے، میرے سر میں درد ہے اور مجھے جگانے کی کوشش نہ کریں۔ میری یہ بات سن کر تو میرے شوہر کے چہرے پر چمک سی آ گئی تھی، جیسے کہ اس انتظار میں ہو کہ میں سو جاؤں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، میں بالکل بھی تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ اس نے کمرے کی بتی بجھا دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ سچ تھا کہ میں جلدی نیند کی آغوش میں چلی جاتی تھی، کیونکہ سارا دن کام کرتی رہتی تھی اور تھکن سے چور ہو کر جب بستر پر سونے کے لیے جاتی تھی تو فوراً مجھے نیند آ جاتی تھی۔
میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میں جاگتی رہوں، لیکن میرا نیند پر کوئی بس نہیں تھا۔ آج میں نے چالاکی یہ کی کہ دن میں جب میرا شوہر گھر پر نہیں تھا تو میں نے اسے کہا کہ میری سر میں درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ آج میں نے چالاکی یہ کی تھی کہ دن کو جب میرا شوہر گھر پر نہیں تھا تو میں نے ساس سے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج کا کام دیورانی کر لے گی۔ ساس کو شاید لگا کہ میں امید سے ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے سونے کو کہا، ورنہ مجھے آرام کا موقع کہاں ملنے والا تھا۔ میں نے اپنی نیند دن میں ہی پوری کر لی تھی۔ میں جی بھر کے سوئی تاکہ میں رات کو دیر تک جاگتی رہوں۔ میں تقریباً 2 گھنٹے تک شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ 2 گھنٹے بعد میرے شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میں سوتی بن گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ وہی پھٹکری والا شاپور اٹھا کر غسل خانے کی جانب جانے لگا۔ جب اس نے غسل خانے کا دروازہ بند کیا تو میں فوراً اٹھ گئی۔ مجھے خوف نہیں تھا کہ وہ باہر آئے گا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب وہ کافی دیر تک باہر آنے والا نہیں تھا۔ میں گھر کے پچھلے حصے کی جانب سے چوروں کی طرح چلی گئی جہاں پہ باتھ روم کی کھڑکی تھی، لیکن کھڑکی تھوڑی اونچائی پر تھی اور میرا قد چھوٹا تھا۔ میں پھر سے کمرے میں گیا اور وہاں سے گھر میں اس کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ ٹیبل اٹھائے، باہر آ گئی۔ اس وقت رات کے 12 بجے تھے اور سب گھر والے سو چکے تھے۔ کسی کی بھی نظر مجھ پر نہیں پڑ سکتی تھی، مگر مجھے پھر بھی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ خوف سے میرے پیر کانپ رہے تھے۔ میں وہ ٹیبل اٹھا کر کھڑکی کے قریب آئی اور ٹیبل پر چڑھ کر دیکھنے لگی کہ آخر میرا شوہر اتنی دیر تک کرتا کیا ہے۔ اپنے پیروں کی کپ کپاہٹ کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا میں توازن برقرار نہیں رکھ پاؤں گی اور گر جاؤں گی۔ میں نے اپنی اندر ہمت پیدا کی اور ٹیبل کے اوپر چڑھ گئی، لیکن جیسے ہی میں نے غسل خانے کی کھڑکی سے جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں ٹیبل سے گرتے گرتے بچی۔ یہ میرا شوہر کیسا کام کر رہا تھا پھٹکری کے ساتھ، آخر اس کا دماغ تو ٹھیک تھا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور میں بستر میں چھپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج میرے شوہر کی اصلیت مجھ پر واضح ہو گئی تھی۔ آج تک میرا شوہر میرے قریب کیوں نہیں آیا تھا، میں سمجھ گئی تھی۔ تو یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میرا شوہر اب تک مجھ سے دور تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری ممانی میرے شوہر کی اصلیت جانتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے اس جہنم میں دھکیلا، ورنہ میرے لیے رشتوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ میں خوبصورت تھی اور ممانی کو شاید یہی ڈر تھا کہ کہیں مجھے ان کی بیٹیوں سے زیادہ اچھا رشتہ نہ مل جائے، اس لیے میرے نصیب اس شخص کے ساتھ پھوڑ دیے۔ میں کبھی بھی ممانی کو معاف نہیں کروں گی۔ ان کو اللہ کے حضور تو اپنے کیے کے لیے جواب دہ ہونا ہی پڑے گا۔ اور میں یہ بھی جان گئی تھی کہ میری ساس اور میرے تمام گھر والے میرے شوہر کی اصلیت سے ناواقف تھے۔ اصل میں سب گھر والے اپنے ہی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے۔ کسی کو بھی اتنی فرصت نہیں تھی کہ کسی اور گھر والے کی زندگی میں جان کر دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے شوہر پر کسی نے نظر نہیں رکھی، بس شادی کرانا اپنا فرض سمجھا اور شادی کرا کر میری زندگی برباد کر دی۔ والدین کو لگتا ہے کہ بس اولاد کی شادی کرنا ہم پر فرض ہے، بس ہر حال میں شادی کرا دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کا بیٹا شادی کے لائق ہے بھی کہ نہیں۔ بس کسی بھی لڑکی کے پلے باندھ کر اس کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ لڑکا بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتاتا نہیں کہ میں نامرد ہوں، شادی کے قابل نہیں ہوں۔ اسی وجہ سے مجھ جیسی لاوارث لڑکیاں در در کی ٹھوکریں کھا کر ایسے آدمیوں کا نصیب بن جاتی ہیں اور عمر بھر لب سی کر بیٹھ جاتی ہیں۔ مگر میں چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ چپ رہ کر مجھے کون سا تگمہ ملنے والا تھا؟ ساری عمر مجھے اولاد نہ ہونے کے طعنے دیے جاتے اور بانجھ کہا جاتا۔ میں سوچ سوچ کر بہت آگے نکل آتی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں کیا کرتی، کہاں جاتی؟ میرے پاس تو سر چھپانے کے لیے دوسرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ یہاں ممانی نے بھی واپس آنے سے منع کیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں چپ نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے بہت برداشت کر لیا تھا اور مزید میں کچھ بھی برداشت نہیں کرنے والی تھی۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا شوہر مجھے دھوکے میں رکھے۔ میں اس انتظار میں تھی کہ میرا شوہر باہر نکلے۔ کافی دیر بعد وہ باہر نکلا تو مجھے جاگتا دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے غصے سے اپنے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے سوال کیا کہ آخر اس نے یہ سب حقیقت مجھ سے کیوں چھپائی۔ میرا شوہر ایک دم انجان بن گیا۔ وہ ایسے دکھا رہا تھا جیسے میری بات سمجھ نہیں پا رہا۔ اس کی اس معصومیت پر میرا دل کر رہا تھا اسے مار ڈالوں۔ معلوم نہیں وہ اتنا معصوم تھا یا میرے سامنے معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کوئی تو وجہ تھی جس کی وجہ سے اب تک وہ میرے قریب نہیں آیا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی۔ بس شوہر سچ بتانے سے ڈرتا تھا کیونکہ اس کی بےزتی ہوتی، لوگ اس کا مذاق اڑاتے، اس لیے شادی کر کے سارا الزام بیوی پر ڈالنے کا سوچا ہوگا۔
میرے ذہن میں عجیب عجیب خیال آ جا رہے تھے۔ پچھلے 1 ماہ سے میں شدید ڈپریشن کا شکار تھی۔ میں اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کر اس سے سوال کر رہی تھی اور وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا ہے، اور وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ جو میرے شوہر کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو میں نے اپنا سامان باندھا اور وہاں سے جانے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس پر لعنت بھیجتی ہوں کہ وہ اس قسم کا گھٹیا کام کرتا ہے، اس وجہ سے وہ اس گھٹیا پھٹکری کو اپنی جان سے بھی زیادہ سنبھال کر رکھتا ہے۔ شوہر اب بھی حیران سا کرا میری باتیں سن رہا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے سمجھ نہیں پا رہا، یا اسے صدمہ لگا تھا کہ میں اس کا سچ جان گئی ہوں۔ میں اسے حیران پریشان چھوڑ کر آدھی رات کو غصے سے گھر سے باہر نکل گئی۔ سب گھر والے سو رہے تھے۔ ابھی میں گیٹ تک نہ پہنچی تھی کہ میرا شوہر بھاگتا ہوا میرے پیچھے آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ میں نے چلانے کی کوشش کی تو اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا، مجھے خاموش رہنے کا بولتا رہا۔ مجھے کمرے میں پٹک کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں ایک دم دروازے کی طرف بھاگی، مگر اس نے پھر مجھے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا اور بولا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ایک بار تحمل سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ اس وقت رات کے اندھیرے میں کہاں جاؤ گی اور لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع دو گی؟ اس کی بات پر میں مزید غصہ ہوئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے سچ کب تک چھپا کر رکھیں گے؟ آخر سچ سب کے سامنے آ ہی جائے گا کہ آپ شادی کے لائق نہیں ہیں اور نہ مرد ہیں۔ میں یہ سچ ساری دنیا کو بتاؤں گی۔ آپ نے میری زندگی برباد کی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ شوہر نے زور کا تھپڑ میرے منہ پر مارا، میں اس کا تھپڑ برداشت نہیں کر سکی اور لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر جا گری، اور ٹیبل کا کونا مجھے بری طرح سے زخمی کر گیا۔ درد سے آنکھیں بھر آئیں۔ یہ زخم تو بہت معمولی سا تھا، ان زخموں کی نسبت جو میری روح پر لگے تھے۔ میں چونک گئی اور پریشانی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ اگلے پل میں تھپڑ کا درد بھلائی پھر شوہر سے مخاطب ہوئی، آپ کی مجھے تھپڑ مارنے سے سچ چھپ نہیں سکتا۔ میں نے بھی اونچی آواز میں کہا، آہستہ بات کرو، اپنا اور میرا تماشا مت لگاؤ، گھر والے جاگ جائیں گے۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ تم جیسا سوچ رہی ہو غلط سوچ رہی ہو، ایسا بالکل نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نہ مرد نہیں ہوں، خود سے کچھ بھی فرض کرنا بند کر دو، بلکہ میں ایک عجیب بیماری کا شکار ہوں جس کی وجہ سے ایک حکیم نے مجھے یہ علاج بتایا کہ پھٹکری استعمال کرنے سے جلدی میں مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤں گا۔ شروع میں بالکل ٹھیک تھا، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے مجھے بہت بری بدبو رہتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی میرے قریب بھی نہیں آتا۔ میں نے اس بدبو کا ہر قسم کا علاج کیا، مہنگے سے مہنگے پرفیوم استعمال کیے، نیٹ سے دیکھ کر ہر ٹوٹکا یوز کیا، مگر صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ مگر اب مجھے سارے جسم میں خارش رہنے لگی ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ہی اذیت کا شکار ہوں۔ بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا تو انہوں نے کہا میرے خون میں ہی الرجی ہے۔ جب میں بیمار ہوا تھا اور مجھے خون کی کمی ہو گئی تھی، تب ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق مجھے ایک آدمی نے خون عطیہ کر کے دیا تھا۔ تب سے میں اس مرض کا شکار ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے اس آدمی کے خون میں الرجی تھی اور اس کا خون مجھے نہیں بھایا، جس کی وجہ سے میں اس حال میں ہوں۔ اس بدبو کے ساتھ میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ پھٹکری استعمال کرنے سے میری بدبو کچھ گھنٹوں کے لیے دور ہو جاتی ہے، مگر مسئلہ صرف بدبو نہیں، اصل مسئلہ خارش ہے، جو کہنے میں تو معمولی لگتا ہے مگر بہت بری بیماری ہے۔ جب تک یہ صحیح نہیں ہو جاتا میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ ڈاکٹرز مہنگی مہنگی دوائیاں دے کر پھر سے آنے کا بولتے ہیں تاکہ ان کا دھندا چلتا رہے، مگر میری اذیت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ناچار میں اپنے ایک دوست کے توسط سے ایک حکیم سے ملا، جس نے میرا معائنہ کیا اور مجھے یقین دلایا کہ جلدی میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس حکیم نے میرا علاج شروع کر دیا۔ ادھر میرے گھر والوں نے شادی کا شور مچایا کیونکہ میری بہن امریکہ سے آئی ہوئی تھی، اسے ہر حال میں شادی اٹینڈ کرنی تھی، پھر دوبارہ اس کا چند سال تک آنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے لاکھ انکار کیا کہ میں بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر کسی نے میری ایک نہیں سنی اور شادی کی تاریخ رکھ دی۔ یوں ہماری شادی ہو گئی۔ جب میں حکیم صاحب کے پاس گیا اور بتایا کہ میری شادی ہونے والی ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی 1 ماہ تک شادی کی تاریخ نہیں رکھنی تھی، جب تک علاج مکمل ہو جاتا۔ خیر اب شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تو تم کو اتنا کرنا ہوگا کہ جب تک علاج مکمل نہ ہو جائے بیوی سے دوری اختیار کر کے رکھنی ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ انہوں نے کہا اور کوئی حل نہیں، پہلے مکمل صحتیاب ہو جاؤ، پھر آرام سے ساری زندگی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ کیونکہ حکیم صاحب کے علاج سے مجھ میں کافی بہتری آ گئی تھی، میں خود کو کافی حد تک صحیح محسوس کر رہا تھا، اس لیے مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔
سوچا تھا شادی کے بعد ہی تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گا، مگر نہ جانے کیوں تم سے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ شاید یہی میری غلطی تھی جس کی وجہ سے تم اتنا کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ حکیم صاحب نے مجھے کہا پھٹکری سے ہی تمہارا علاج ممکن ہے، اس لیے میں تمہارے قریب نہیں آتا تھا اور ہر روز پھٹکری لے آتا تھا، کیونکہ ایک دن کا ناغہ ہوتا تو مجھے پھر سے علاج شروع کرنا پڑتا۔ اس لیے میں پاگلوں کی طرح پھٹکری کی حفاظت کرتا تھا تاکہ میں جلدی صحت یاب ہو جاؤں اور ایک نارمل زندگی جی سکوں۔ میری تکلیف بظاہر کسی کو نظر نہیں آتی، مگر اندر ہی اندر میں اس تکلیف میں گل رہا تھا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ میرا شوہر بہت شرمندہ لگ رہا تھا۔ مجھے اس کی بات پر یقین آ گیا کیونکہ اس کی آنکھوں اور چہرے پر سچائی چھلک رہی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو میں ایک مہینے سے اس اذیت میں نہ ہوتی۔ مجھے طرح طرح کے وہم ستانے لگے تھے اور آپ کی کچھ حرکتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے مجھے لگا آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ غلط کر رہے ہیں۔ میں بھی آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے بھی شرمندہ ہو کر شوہر سے معافی مانگی اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ میں آپ کا ساتھ دوں گی جب تک آپ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہے، میرا شوہر مکمل صحت یاب ہو گیا اور ہم ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے جذبات کو سائڈ پر رکھ کر حقائق ڈھونڈنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ضروری نہیں جو ہم دیکھ اور سوچ رہے ہوں وہی سچ ہو۔ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں کئی گھر برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سوچنے سمجھنے اور وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانی اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔